وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آج کی تراویح میں سورہ آل عمران کا اکثر حصہ اس کی تلاوت کی گئی اور تقریباً 153 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے آج کے تراویح میں کی گئی ہے. ایک خوشخبری ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اچانک وہ بات مجھے یاد آئی تو میں سوچا کہ وہ آپ حضرات تک اس کو پہنچا دوں. بخاری کی روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی رات کی نماز میں یعنی تہجد کی نماز میں، جو نماز ابھی ہم لوگوں نے پڑھی تراویح یہ رمضان میں، باقی دنوں میں تہجد کی نماز میں 100 آیتوں کی تلاوت کرے، کتب عند اللہ من القانتین، اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس کو قانتین میں یعنی متقی اور پرہیزگار لوگوں میں اس کا شمار کر لیتا ہے. اور کچھ لوگوں نے قانتین کا مطلب یہ بتایا کہ دین کے اوپر اس کو استقامت حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کلمہ شہادت کے اوپر اس کا خاتمہ کرے گا اور مرتے دم تک اس کو دین کے اوپر قائم رکھے گا، کلمہ توحید کے اوپر قائم رکھے گا. یہ فضیلت ہے جو تہجد میں 100 آیتوں کی تلاوت کر لے. اللہ کے فضل و کرم سے 150 آیتوں کی آج کے دن ہم لوگوں نے تلاوت سنی ہے. اللہ رب العالمین اس کے ثواب سے ہم کو اور آپ کو بہراور فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو محروم نہ کرے. حاضرین گرامی، سورہ آل عمران کے تفسیر کی ابتدا کرنے سے قبل کل کا وعدہ ہمارا تھا کہ ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بھی تفصیل آپ کے سامنے کریں گے، لیکن کل وقت ناکافی ہونے کی وجہ سے وہ گفتگو آپ کے سامنے نہیں آ سکی تھی. آج کی اس درس میں اختصار سے ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کیا ہوگا وقت مقررہ کے اندر ہم لینے کی کوشش کریں گے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر حضرت جبریل امین رک گئے کہ اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گئے اور اللہ رب العالمین سے آپ نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. دیدار تو نہیں ہوا لیکن اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بغیر جبریل کے واسطہ کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا اور گفتگو کی. اللہ اکبر. اس گفتگو میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی. کتنی چیز؟ 3 چیز. سب سے پہلی چیز بولیے 5 وقت کی نماز.
اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری یہ 2 آیتیں، فضیلت دیکھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اور تیسری چیز کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا جو بھی فرد بغیر شرک کے مرے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ 3 خوشخبری اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دینے کے لیے حضرت جبرائیل امین کو بھی درمیان میں واسطہ نہیں بنایا۔ کتنی عظیم صورت ہے، غور کیجئے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، کنز ہے، خزانہ ہے عرش کے نیچے، اس خزانوں میں سے یہ 2 آیتیں عرش کے خزانوں میں سے ہیں جو ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے آخر میں یہ 2 آیتیں عطا کی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے گفتگو ہو رہی تھی، اچانک آواز آئی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز آپ سن رہے ہیں؟ کہاں سن رہا ہوں؟ کہا یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، آج سے قبل یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا تھا، اور ایک فرشتہ اتر رہا ہے، آج سے قبل یہ فرشتہ کبھی بھی زمین میں اپنا قدم اس نے نہیں رکھا تھا، آج پہلی بار اتر رہا ہے فرشتہ۔ اور وہ فرشتہ جب اترا تو اترنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 نور ہیں، اب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو آپ کو عطا کی گئی ہیں، یہ فضیلت بتلا کر کے وہ فرشتہ کیا ہوا؟ رخصت ہوا اور واپس گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرے، کفتاہ، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ علماء نے کہا کس چیز کے لیے کافی ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تہجد کے نماز سے کافی ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ تاریکی کے، رات کے اندھیرے کے جو شر ہوتے ہیں، خواب کے جو ڈراؤنی کیفیت ہوتے ہیں، اور انسان نیند کے عالم میں جو پریشان اور بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، جو 2 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھ کر کے سوئے گا، اللہ کے فضل سے اور اس کے توفیق سے نیند کی پریشانی سے، خواب کی پریشانی سے، اور نیند کے گھبراہٹ سے اور اس کے ڈر سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔ کفتا، یہ دونوں کے دونوں آیتیں اس کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ کافی ہو جائیں گی۔ لہذا میرے بھائیوں، جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ ہر بچے کو آیت الکرسی یاد ہونی چاہیے، اسی طریقے سے ہمارے ہر بچے کو، ہر بچی کو، ہر عورت کو، ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو سورہ بقرہ کی یہ دونوں آیتیں بھی یاد ہونی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آئیے، اس کے علاوہ بھی فضائل ہیں، اگر اس کو بیان کرتے رہیں تو پھر آیت کے ترجمے کا وقت نکل جائے گا۔ سرسری طور پر، بہت ڈیپ میں نہیں لے کر جائیں گے، سرسری طور پر اس کے ترجمے کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس چیز کے اوپر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر نازل کی گئی تھی۔ مراد شریعت، اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ کا دین۔ والمؤمنون، اور رسول کے ساتھ ساتھ کون لوگ ایمان لائے؟ مومنون بھی، مومنین بھی اللہ رب العالمین کی شریعت پر، اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ کلن، یہ سب کے سب ایمان لاتے ہیں باللہ، اللہ کے اوپر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کے اوپر، وکتبہ، اس کے کتابوں کے اوپر، ورسولہ، اس کے رسولوں کے اوپر۔ اس کو یاد رکھیے گا، اللہ، اس کے بعد ملائکہ، اس کے بعد کتاب، اور اس کے بعد رسول۔ اللہ، فرشتہ، کتاب لیا، رسول کے پاس آیا۔ اللہ، فرشتہ، کتاب لیا، کس کے پاس آیا؟ رسول کے پاس آیا۔ اگر اس طرح یاد رکھیں گے
تو یہ چاروں چیزیں ایمانیات کی آپ کو کبھی بھولیں گی نہیں، یہ یاد رہیں گی۔ کہا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب کے سب ایمان لاتے ہیں ملائکہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، اور اللہ رب العالمین کے رسولوں کے اوپر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ رب العالمین کے کسی رسول میں ایمان لانے کے اعتبار سے ہم تفریق نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، یہ تفریق نہیں کرتے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم فلاں رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور فلاں کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو وہ آدمی کافر ہوگا، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے داعی ہیں، دعوت کے کام کرنے والے ہیں، لیکن عالم نہیں ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا، غور سے سنیے گا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علم جب بھی لیجئے تو علماء سے لیجئے یا ان لوگوں سے لیجئے جنہوں نے علماء کے سامنے بیٹھ کر کے علم سیکھا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں عیسائی ہوں لیکن قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ کی توحید کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانوں گا، حضرت عیسیٰ کو نبی مانوں گا صرف۔ تو انہوں نے، جو داعی تھے، انہوں نے اپنے ڈائس سے جواب دیا۔ اس نے پوچھا تھا کیا میں جنت جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ -0.000% امید ہے کہ تم جنت چلے جاؤ، حالانکہ کچھ بھی امید اس کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایمان لانے میں آپ نے ایک رسول کا بھی انکار کیا تو آپ نے تمام رسولوں کا انکار کیا، سیدھی سی بات۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ قوم نوح میں حضرت نوح رسول آئے تھے، حضرت نوح کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سارے رسولوں کا انکار کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ایمان لانے میں کسی نے ایک رسول کا بھی انکار کیا تو وہ سارے رسولوں کا انکار کرنے والا ہوگا، اور ایسا آدمی جنت جانے والا ہرگز ہرگز ہرگز، وہ جیسے کہتے ہیں نا -0.000 پوائنٹ، ویسی کہیے ہرگز 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 کسی قیمت پر وہ جنت جانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اسی لیے علم علماء سے سیکھیے اور شریعت کے اصول کو دلیل کی مضبوطی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اٹکل پچو نہیں، یوں ہی بیان سے نہیں بلکہ دلیلوں سے شریعت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، ایمان لانے کے اعتبار سے ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض رسولوں کے اوپر فوقیت اور منزلت ہے، اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، اب سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے فرق کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور یہ لوگ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وأطعنا، اور اطاعت کی، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، مغفرت کا سوال کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیرے ہی جانب پلٹ کر کے ہم جانے والے ہیں۔ یہاں پہ ذرا سمجھیے، وقالوا سمعنا وأطعنا، اس کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے، اوپر کی آیت سے ہے۔ اوپر کی آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر یا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ رب العالمین تمہارا محاسبہ کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا اس چیز کے اوپر۔
تو صحابہ کرام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بھاری بات ہو گئی، ہم دل میں جو بات سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کا بھی مواخذہ کرے گا ہم سے، اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم اپنے دل میں چھپاتے ہو اللہ رب العالمین اس کے متعلق تم سے سوال کرے گا۔ یہ تو بہت بھاری معاملہ ہو گیا، ایسا تو ہم لوگ نہیں سکیں گے۔ کس نے کہا؟ صحابہ کرام نے کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، کہا کہ ایسا مت کہو، یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہا کرتے تھے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے انکار کر دیا، تم ایسا مت کہو، تم کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ سارے کے سارے صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے ان لوگوں نے کہا سمعنا و اطعنا، اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ وقالوا سمعنا و اطعنا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم ایمان لے آئے، غفرانک ربنا، اے اللہ رب العالمین ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیرے ہی جانب ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی بھی جان کو اس کے طاقت کے برابر، طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ غور کیجئے گا، اللہ تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مصیبت نہیں دیتا، اس کی طاقت سے زیادہ درد نہیں دیتا، بیماری اتنی ہی دیتا ہے جتنی وہ قبول کر سکے، جتنی اس کی طاقت ہو، جتنا وہ برداشت کر سکے، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اس کو مکلف نہیں کرتا۔ اور جب وہ اس کا مکلف نہیں ہوتا تو شریعت کے اندر رخصت آتی ہے، رخصت آتی ہے۔ کیسے رخصت آتی ہے؟ دیکھیے، ایک آدمی ٹھہر کر کے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو رخصت آتی ہے وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا پھر رخصت آتی ہے لیٹ کر کے نماز پڑھ لے، لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا پھر رخصت آتی ہے کیا کرے؟ اشارے سے نماز ادا کر لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے یا پانی موجود ہے لیکن استعمال کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، استعمال کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے اور بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا، تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ تیمم کر لو، تیمم کر کے نماز ادا کر لو۔ یعنی انسان کی جتنی طاقت ہے اتنی بھر اللہ رب العالمین اس کو مکلف کرتا ہے، اس سے زیادہ تکلیف کے اندر اس کو نہیں ڈالتا۔ پتہ یہ چلا کہ دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دین میں جتنا تکلیف برداشت کریں گے ہم کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اسی لیے صوفیہ کو دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی میں یہاں تک ڈوب کر کے ہم پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے ہم کو ثواب ملے گا۔ نعوذ باللہ من ذلک، اس سے ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کبھی پسند نہیں ہے کہ بندہ اس کے طاقت سے زیادہ عمل کرے، کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ روزہ کوئی آدمی رکھا ہے، ہم لوگوں کے یہاں عام طور پہ مشہور ہے کہ اگر روزہ 12 بج گیا تو اس کے بعد روزہ بولیے نہیں توڑ سکتے، ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر میں ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی کے اوپر لوگ سایہ کر رہے ہیں، پوچھا آپ نے کہ کیا ہو گیا بھائی، کیوں بھیڑ لگی ہے وہاں پہ؟ کہا کہ اللہ کے نبی روزہ رکھے ہوا تھا، بے ہوش ہو گیا، عصر کے بعد کا وقت تھا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالی منگوائی اور پیالی منگوا کر کے سب کے سامنے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر کے عصر کے بعد روزہ توڑ دیا آپ نے، اور آپ نے کہا لیس من البر، یہ نیکی نہیں ہے، الصوم فی السفر، کہ آدمی سفر کی حالت میں روزہ رکھے۔ اگر تکلیف ہے، پریشانی ہے، بے ہوش ہو کے گر جا رہے ہو، سر چکرا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو نڈھال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت آسان ہے، اگر پریشان ہو گئے ہو تو کیا کرو؟ روزہ توڑ دو۔ نڈھال ہو گئے ہو، ایک دم اب بن نہیں رہا ہے، اب طاقت نہیں ہے بالکل، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب دھڑا دھڑ اپنے روزے کو توڑنا لگے کہ چلو مولوی صاحب اب تو چھوٹ دے دیے، توڑ سکتے ہیں۔ نہیں بھائی،
تھوڑی محنت کی بھی ضرورت ہے، اور مومن یہاں تھکنے کے لیے ہی آیا ہے، یہاں تھکیے گا تب تو وہاں آرام کیجیے گا، لیکن اتنی تکلیف اپنے آپ کو نہیں دینا ہے کہ جان کے اوپر بن جائے۔ شوگر اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، اوپر نیچے جا رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی کچھ کھا لو، نہیں کھاؤ گے تو تمہارے جان کا خطرہ ہے، نہیں اب ہم نہیں کھا سکتے، اثر بعد 2 گھنٹہ ابھی برداشت کریں گے، اگر مر گیا تو؟ اس کی اجازت شریعت نہیں دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کو سمجھیے گا۔ اب اسی میں سمجھیے گا میری انگلی کٹ گئی، تھوڑا سا خون بہہ گیا، روزہ توڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ چھوٹ نہیں ہوئی۔ بہرحال کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ انسان جو نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ رب العالمین اس کو دے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ بھی، اس کا عذاب بھی کس کو دے گا؟ اسی انسان کو دے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تواخذنا، دیکھیے کیسی دعا ہے، ہماری پکڑ نہ فرما، ان نسینا، اگر ہم سے بھول کر کے کوئی غلطی ہو جائے، او اخطانا، یا جان بوجھ کر کے کوئی غلطی ہو جائے۔ اے اللہ، ہم انسان ہیں، ہم مٹی کے پتلے ہیں، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لا تواخذنا، ہمارا مواخذہ مت کر، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا جان بوجھ کر کے غلطی کر دیں، اے اللہ تو معاف کر دے۔ کیسی عظیم دعا ہے، آپ غور کیجئے، ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال۔ پھر کس کا بوجھ؟ بیماری کا بوجھ، قرض کا بوجھ، ہاسپٹل کے بل کا بوجھ، ڈاکٹروں کے فیس کا بوجھ، اے اللہ رب العالمین دنیاوی معاملات کا بوجھ، دنیا کے خرچوں کا بوجھ، شادی بیاہ کے خرچوں کا بوجھ، اے اللہ رب العالمین ان چیزوں کا بوجھ ہمارے کندھے کے اوپر مت ڈال۔ کہا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا تھا۔ کیا بوجھ تھا ان کے اوپر؟ بنی اسرائیل میں اگر کسی شخص کے کپڑے میں اگر پیشاب لگ جاتا تو پانی سے دھونے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا، کینچی سے اس کو کاٹنا پڑتا۔ اگر شریعت میں ہمارے ایسے ہی ہوتا کہ اگر کسی کے کپڑے میں پیشاب لگ جائے تو کینچی سے کاٹنا پڑتا، تب کیا حالت ہوتی؟ بغیر مسجد میں آئے ہوئے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، یعنی اذان کا وقت ہوا تو کمپلسری مسجد میں آ کر کے ہی نماز پڑھ سکتے تھے، کہیں باہر اگر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ غنیمت کا مال ان کے اوپر حلال نہیں تھا، بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کے اوپر بوجھ تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے اس بوجھ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم فرما دیا۔ کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اس کے بعد دیکھیے ربنا ولا تحملنا، اے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال، ما لا طاقت لنا به، جس کی طاقت ہم کو نہ ہو۔ پھر وہی ساری چیزیں، بیماری ہو یا دکھ ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، دنیا کے خرچے ہوں اور دیگر معاملات ہوں، اس میں اللہ رب العالمین ایسا بوجھ نہ ڈال کہ ہم اس کے بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ واعف عنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم کو معاف کر دے۔ واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، معاف کر دے، مغفرت فرما دے، دونوں ایک ہی معنی میں۔ کچھ لوگوں نے کہا واعف عنا سے مراد صغیرہ گناہ، اور واغفر لنا سے مراد کبیرہ گناہ۔ اے اللہ ہمارے جو صغیرہ گناہ ہیں اس کو بھی معاف کر دے، اور ہمارے جو کبیرہ گناہ ہیں اس کو بھی معاف کر دے۔ اور اس کے بعد اے اللہ جب تو معافی دے دے، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما۔ یہی دعا کس نے کی تھی؟ ہماری اور آپ کے باپ نے، حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نہ بخشے، تو رحم نہ کرے تو ہم کیا ہوں گے؟ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ وہی دعا ہے وَاغْفِرْ لَنَا، ہماری مغفرت بھی فرما دے، وَارْحَمْنَا،
اور اوپر سے ہمارے اوپر رحم و کرم کی بارش بھی برسا دے، ہمارے اوپر رحمت کی برکھا بھی برسا دے، ہر معاملے میں ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ انت مولانا، اے اللہ تو ہی کارساز ہے، تو ہی کام کو بنانے والا ہے، تو ہی ہمارے معاملات کو سدھارنے والا ہے، تو ہی ہمارے معاملے کی اصلاح فرمانے والا ہے۔ فانصرنا، اے اللہ رب العالمین ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، قوم کافرین کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے اعداء ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے اوپر تو ہماری مدد فرما۔ کتنی جامع دعا ہے دیکھیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھ کر کے سو جائے تو رات کے معاملے سے اللہ رب العالمین اس سے کافی ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد یہاں سے آل عمران کی تفسیر شروع ہوتی ہے۔ وقت چونکہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم سورہ آل عمران کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بس خلاصے کے طور پہ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں یہود کے تعلق سے گفتگو ہوئی ہے، اکثر باتیں جو ہیں وہ یہود کے تعلق سے ہوئی ہیں۔ سورہ آل عمران میں اکثر باتیں آپ کے سامنے عیسائیوں کے تعلق سے، نصارہ کے تعلق سے ہوگی، اور اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان کا نصارہ کا جو عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا خود رب ہیں، اس کی اللہ رب العالمین نے تردید کی ہے، اور دیگر معاملات کا تذکرہ ہے جو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے نام اعمال میں اے اللہ تراویح کی نمازوں کو، رمضان کے روزوں کو اے اللہ رب العالمین لکھ لے۔ اے اللہ ہم سب کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین اس عظیم الشان مسجد کے تعمیر میں جس کسی نے حصہ لیا ہے رب العالمین ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور اے اللہ رب العالمین اگر وہ دنیا میں موجود ہیں تو ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے صحت میں اور ان کے مال میں، ان کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔